خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سانس پھولنے کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان سے نازل ہونے والا کھانا طلب کیا تھا۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی اور مخلص ساتھیوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور دین کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو ایسا مطالبہ نہ کرو، اور کہا اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112۔ مگر حواریوں نے وضاحت کی کہ وہ یہ خوان صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، وہ یقین کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس نعمت کو دیکھ کر مزید ایمان میں ان کے اضافہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں تاکہ ہمارے دل کو مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین آ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس معجزے کو دیکھ کر گواہ بن سکیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 113۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید یعنی خوشی بن جائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ بے شک میں تم پر خوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو بھی کفر کرے گا میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا گیا ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 115۔ پھر ایک معجزہ ہوا اور آسمان سے نورانی روشنی اتری اور زمین پر ایک عظیم الشان دسترخوان نازل ہوا جس پر مختلف قسم کے لذیذ کھانے چمک رہے تھے۔ روایت کے مطابق یہ کھانے ایسے خوشبودار اور لذیذ تھے کہ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسے مزیدار کھانے دیکھے تھے نہ چکھے تھے۔ حواریوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور ان کے دل اللہ کی نشانی دیکھ کر مطمئن ہو گئے، مگر اس معجزے کے کچھ عرصے بعد ہی کچھ لوگوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ اگرچہ قرآن پاک میں ان حواریوں کے انجام کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن مفسرین نے اس پر مختلف آراء دی ہے۔ بعض روایات کے مطابق نافرمانی کرنے والے لوگوں کو بندر یا خنزیر بنا دیا گیا تھا، لیکن اس قول کی سند میں اختلاف ہے۔ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس واقعے کو مکمل تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ
قرآن میں ان کے انجام کا ذکر واضح طور پر نہیں ملتا کہ نافرمان حواریوں پر کیا عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر کسی نے نافرمانی کی ہوگی تو وہ سخت عذاب کا شکار ہوا ہوگا، تاہم اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سانس پھولنے کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ یہ مرض دل کی کمزوری، پھیپھڑوں کی کمزوری یا خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علاج: فیرمفاس 6X میں 2 گولی دن میں 3 بار استعمال کرنی ہے۔ کریٹیگس کیو میں 5 قطرے دن میں 2 بار استعمال کرنے ہیں۔ کاربوویج 5 قطرے دن میں 2 دفعہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم، شکریہ۔